بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها وفي مقام آخر وقل رب زدني علما۔ وقال سيدنا ورسولنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: افضل العبادة طلب العلم، وفي رواية طلب العلم افضل العبادة۔ وفي مقام آخر: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت پاک علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میزبان گرامی قدر عالم شریعت پیر طریقت عزیز القدر صاحبزادہ پیر میاں محمد وقاص حیدر شاہ صاحب قادری نقیبی مدت العلی، سجادہ نشین آستان عالیہ قادریہ نقیبیہ طبی میانہ میاں والی، بانی و محتمم جامعہ تاجدار ختم نبوت، چک نمبر 3 دلے والا ضلع بکر، اور جملہ سامعین کرام، اساتذہ کرام و عزیز طلبہ کرام، بحمداللہ تعالیٰ بندہ ناچیز اور آپ حضرات مرکزی جامع مسجد چک نمبر 3 میں بندگی خدا کے لحاظ سے فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج شعبان المکرم 1447 ہجری کا آخری جمعہ مبارکہ ہے، مطابق 17 اپریل 2026 عیسوی۔ اپنے وہاں مرکز اہل سنت گلشن شرازی کالونی میاں والی میں تو
ترتیب بار ہمارا ترجمہ اور تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، وہاں آج میں نے 6 پارے کا 11واں رکوع سورہ مائدہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنا تھا، جس کا اہم عنوان تھا یہود و نصارہ کو عطا کی گئی کتاب تورات و انجیل کہ وہ احکام جو ہماری شریعت نے باقی رکھے ان کا بیان کہ وہ مسلمانوں کے لیے واجب العمل ہے، کیونکہ شریعت کا قانون ہے کہ پچھلی شریعتوں کے جو احکام اسلام نے منسوخ کر دیے وہ تو ختم ہو گئے، جو باقی ہیں وہ باقی ہیں، ان پہ عمل کرنا وہ ایسے ہے کہ اسلام پہ عمل کرنا، وہ یہ نہیں کہ بھائی ہم کوئی یہود کی پیروی کر رہے ہیں یا عیسائیوں کی، وہ اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کی پیروی، لیکن وہ ہماری اپنی ایک ترتیب ہے۔ یہاں میرا موضوع ہے فضائل علم و علماء، کیونکہ مدارس دینیہ کے سال نو کا آغاز ہے۔ ہمارے ہاں عموماً 10 شوال المکرم سے مدارس اوپن ہوتے ہیں، تقریبات بسم اللہ ہوتی ہیں، بالکل جو نئے ادارے کھلتے ہیں عموماً وہ بھی اسی موقع پہ، اور جو پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی سالانہ چھٹیوں کے بعد اوپن کرتے ہیں 10 شوال سے، یعنی لگ بھگ یہ 2 اشرا پہلے مدارس کھلے ہیں، بعض دیر سے، تو آغاز مختلف شعبہ ہے تعلیم، ناظرۃ القرآن، حفظ القرآن، تجوید القرآن، عالم کورس، درس نظامی، مفتی کورس، عامل کورس وغیرہ جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں ان کے داخلے جاری و ساری ہیں۔ نئے اساتذہ کی کہیں کہیں تقرریاں ہوئیں، نئے طلبہ کی آمد ہوئی، نئے ناظرین کہیں آئے، کہیں بعض اساتذہ کرام دوسری جگہ تشریف لے گئے، بعض طلبہ اپنی تعلیم مکمل کر کے دستار فضیلت پا کے تشریف لے گئے، یا وہاں جتنی تعلیم تھی وہ پوری کر کے اسے آگے کی تعلیم کے لیے دوسری جگہ چلے گئے۔ تو یہ گہما گہمی ہے، اور اسی گہما گہمی میں ساتھ ایک اور گہما گہمی ہے کہ اس نظم کو، اس سلسلے کو چلانے کے لیے جو اسباب مادی اس عالم اسباب میں درکار ہے، یعنی مال، عشر کے ایام ہیں، تو پیش کرنے والے ان میں بھی گہما گہمی ہے، اور یہ مدارس جو وصول کرتے ہیں ان میں بھی گہما گہمی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بھی کوئی دنیا کا کام تو نہیں، یہ بھی دین کا کام ہے جس کا تعلق اس سے چیز اپنے تعلق سے پہچانی جاتی ہے۔ تو لہذا اس ساری بات کو پیش نظر رکھ کے میں نے سب سے بہتر سمجھا کہ آج کا عنوان ہو فضائل علم و علماء۔ میں جس طالب علم کو اپنے مقام جمعہ پڑھانے کے لیے کہہ آیا ہوں اس کو بھی میں نے کہا کہ آج یہی عنوان ہو، تاکہ آپ کی یا میری گفتگو سن کر اگر کوئی بندہ خدا اس کا دل چوٹ کھا جاتا ہے اور وہ اپنے بچے کو ناظر القرآن یا حافظ القرآن یا قاری القرآن یا اس سے بڑھ کے عالم القرآن بنا لیتا ہے تو اس کی تو آخرت بنے گی، اس کے بچے کی تو بنے گی۔ جس نے آوازہ بلند کیا، جو سبب بنا، انشاءاللہ اس کا بھی بیڑا پاؤ۔ فضائل علم و علماء اتنے کثیر ہیں، زندگیاں ختم ہو جائیں، قلم لکھتے خشک ہو جائیں، ٹوٹ جائے قلم، تھک جائیں اور دواتیں سیاہی کی خشک ہو جائیں، زبانیں خشک ہو جائیں، سننے والوں کے کان تھک جائیں، نہ
یہ ختم ہونے کے ہیں نہ ختم ہو سکتے ہیں. لیکن من جملہ ان کے قرآن و سنت اور اکابر کے ارشادات کی روشنی میں چند پیش کروں گا. بس گزارش اتنی ہے کہ آپ نے توجہ سے سنا. ہم آ گئے ہیں نا تو ظاہر ہے سننے آ گئے تو سن لیں. ہاں جو نہیں آئے اور ان تک آواز پہنچ رہی تو ظاہر ہے وہ کچھ سن لیں گے لیکن پورا نہیں سن پائیں گے کیونکہ انہوں نے اگر ادھر آنا ہوا تو اس کی تیاری میں لگے ہوں گے اور جو گھر میں مائیں بہنیں ہوتی ہیں وہ بچے نہیں سننے دیتے. تو جو آپ آ گئے ہیں بس آپ نے خاص توجہ ہے. دو آیتیں دو حدیثیں میں نے بطور برکت خطبہ میں پڑھی. رب العزت بنفیر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تحت ان ہر دو آیتوں ہر دو حدیث کے تحت مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو مجھے حق کی راہ چلنے اور باطل کی راہ سے جدا اور دور و نفور رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کلام ہے رب العزت کا ابو البشر کے بارے میں. ایک ارشاد ہے خیر البشر کے ساتھ. سورۃ البقرہ میں ابو البشر آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا علم آدم الاسماء کلھا، اور اس اللہ نے سکھائے آدم کو اسماء کل کے کل، سب کے سب نام سکھا دے. اسماء بمائے مسمیات، چیزیں اور ان کے نام، ان کے کام، ان کے خصائص خواص سب سکھا دی. علماء مفسرین نے جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے، مثلا یہ اسپیکر ہے نا، اس کے کتنی صدیوں بعد ایجاد ہوا. اس کا نام بھی آپ جانتے تھے، اس کا کام بھی جانتے تھے. اور اسی طرح مشہور درسی تفسیر جلالین میں ہے کسا اور کسے، پیالے اور پیالی تک، یعنی کائنات کی بڑی سے بڑی شے سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک رب نے ابو البشر آدم علیہ السلام کو جنوا دی، جتلا دی، سکھلا دی، بتلا دی، اس کا عالم بنا دی. تو بھائیو جب علم ابو البشر کی یہ وسعتیں ہیں تو علم خیر البشر کی وسعتوں کا عالم کیا ہو. خود سوچیں کہ وہ تو اپنی ہر صفت، ہر شان، ہر کمال، ہر معجزہ میں سارے پیغمبروں سے بڑھ کر ہیں، سب سے آگے ہیں. دیگر انبیاء اور مرسلین کو علیحدہ علیحدہ جو کمالات ملے وہ سب مجموعہ اور اس سے کئی گنا بڑھ کر تنہا تنہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دی. وہ یکتا ہیں، انبیاء ہیں، بے مثل و بے مثال ہیں، وہ بے نظیر ہیں. بریلی والے امام فرماتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں اور ان کے بارے میں لغوا کرتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ہے، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، عام مخلوق سے اوپر کون؟ اولیاء. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اتنے سادے لفظوں میں عقیدہ سکھا رہے ہیں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسول کی جمع، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ایک کون یہ دنیا، ایک کون ہو آخرت. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا. اور ساری مخلوق میں تو تاجدار کون ہے؟ پیغمبر. لیکن ان کا آقا
ہمارا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، غمزدوں کو رضا مجھا دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ وہ اپنی ہر صفت میں ابو البشر آدم علیہ السلام اور سارے نبیوں سے افضل، ابو البشر کے علم کی وسعتوں کا ہی عالم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ایک جٹ بھی سمجھتے ہیں۔ کھیت کھلیان آج کل عروج پہ ہیں، آپ بے شک چلے گئے، ان بابا جی کی عمر کا کوئی بندہ اور بابا جی کا مسئلہ اس سے پوچھے، وہ کہے بھئی میں کبھی بھی سکول نہیں گیا، یا مثلا کبھی بھی درس میں نہیں گیا، وہ سنی اس سے بھی پوچھے تو وہ بھی بتا دے گا کہ ہاں کلّا کا مطلب بالکل صاف واضح کہ اللہ نے کل کا کل علم کس کو سکھا دیا، ابو البشر۔ کل کا معنی اور کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو جب ابو البشر کا علم کلی نہیں کلّا ہے، یہ آپ کو اپنے آپ کے انداز میں سمجھا۔ وہ پنجابی میں ویسے ہم کہتے ہیں کلی کلا یا کوٹھی کوٹھا، اچھا کوٹھی بھی بڑا عجیب لفظ ہے، دو متضاد معنی رکھتا ہے جی۔ ایک طرف تو جو کوٹھے کے مقابلے میں چھوٹی ہو اسے کوٹھی، اور ایک طرف وہی لفظ کوٹھی جو کوٹھے کے مقابلے میں بڑی ہو اسے بھی کوٹھی۔ اسے عربی میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ از قبیل ازداد، کہ فلان لفظ از قبیل ازداد ہے۔ ازداد ضد سے، دو ضدی معنی رکھتے ہیں کہ چھوٹے اور دوسری طرف جو کوٹھے سے بڑی چیز ہے اس پہ بولا جا رہا ہے کوٹھی۔ اسی طرح یہ کلی کلا ویسے پنجابی کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے بھائی لفظ یہ آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کلا آ تو اسے بڑے کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب اس کو چھوڑ دیں ویسے عربی میں لفظ خود کل، اس کا کیا معنی ہے؟ کل، سب علم ابو البشر کو دے دیا، جو ان سے پڑھ کر ہے ان کو کیوں سب نہ دیا، بلکہ ان کو تو سکھایا، جو دوسری آیت میں نے پڑھی خطبے میں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، وہ تھی بات ابو البشر کی، اب خطاب ہے خیر البشر سے، وہ تھی سورہ بقرہ، اور یہ ہے آگے فرمایا کہو اے حبیب، اے پالنہار، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور جب رب یہ دعا تعلیم فرمائے اور حبیب کریں دعا، اور وہ زیادتی علم کرنی رب نے ہو، آپ اور میرا ایمان آج 15ویں صدی میں ہو کے اتنے گناہ گار ہو کے بھی کہ ہم اللہ سے بھر بھر کے جولیاں مانگیں تو جولی ہماری خالی رہتی نہیں، تو حبیب جب خیرات علم رب سے بھر بھر کے مانگیں تو بتائیے کچھ کمی رہی ہوگی؟ کتنا دیا اور کتنا نہیں دیا، ہم ادھر ادھر تو جاتے ہی نہیں نا، ہم قرآن سے نکلیں گے تو دوسری طرف جائیں گے۔ سورۃ النساء میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، حبیب جو کچھ آپ نہ جانتے تھے وہ کچھ آپ نے سکھا، جو کچھ آپ نہ جانتے تھے وہ کچھ اللہ نے سکھا دیا۔ ہم سنی کہتے ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ علم خدا کو، علم مصطفیٰ کو علم خدا کے مساوی قرار دیتے ہیں، حاشا للہ، رب کے علم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ ہمارے آقا کے تو علم کی دو حدیں ہیں، ما کان و ما یکون، یہ حدیں اگرچہ یہ ایسی حدیں ہیں کہ ہمارے حساب سے بے حد ہے۔ ما کان جب سے آغاز ہے کائنات کا، ما یکون جب تک ہو، اللہ تو جب اور کب سے پاک ہے۔ تو حبیب جو کچھ آپ نہ جانتے تھے وہ کچھ سکھا دیا۔ ہم سنی کہتے ہیں اللہ کے بتائے بغیر آپ کچھ نہ جانتے تھے اور رب نے سب کچھ جتلا دیا۔ آپ تشریف میں اپنے مسئلے پہ آ جائیں، کیونکہ نماز آپ نے پڑھا تو بات سمجھ آ گئی۔ وہ کلام تھا ابو البشر کے بارے میں، ان کو سب علم دے دیا۔ یہ خطاب ہے خیر البشر سے کہ حبیب جھولیاں بھر بھر کے مانگیے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم باوجود اس اعتراض اور اقرار کے
کہ مجھ سا آسی کوئی نہیں. اور آج 15ویں صدی میں یہ حسن چل ہے کہ جو اپنے رب سے مانگو وہ بھر بھر کے دے گا. وہ رب کا حبیب اور خود رب فرمائے علم کی زیادتی مانگو اور حبیب مانگے. بتائیے کچھ کمی رہے گی؟ نہیں. پھر وہ رب نے سکھایا کیسے؟ ہم تو قرآن سے نہیں جانتے نا بات، کیوں جانتے؟ صاحب قرآن کا دامن کرم جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، سورہ رحمان. میں بالکل آپ کو ترتیب سے لے کے جا رہا ہوں. یہ جھوٹ بولتے ہیں بات مولوی ہمارے کہ جی لوگ قرآن حدیث سنتے نہیں، ہم اس لیے کسے کہانیاں سناتے ہیں. یہ جھوٹ ہے بھائی. اگر آپ کو شوق ہے آپ روایات ان کو سنائیں، سچی سچی روایات، لیکن عوام پہ یہ الزام نہ لگائیں یہ قرآن حدیث نہیں سنتے. یہ مسلمان یہ سنتے ہیں، وہ یہ سمجھتے نہیں. وہ بھائی آپ کو الہام ہوتا ہے کہ نہیں سمجھتے یا خواب آتا ہے؟ میری باتیں مشکل ہے، کسی کو نہیں سمجھ آ رہی؟ جس کو نہیں آ رہی، جو بالکل ان پڑھ ہے وہ کہتے مجھے نہیں آ رہی. بابا جی آپ آ رہے ہیں؟ آپ کو بابا جی میرا دل رکھنے کے لیے نہیں کہتا، آ رہی ہیں توجہ. وہ پھر رب نے کیسے اہتمام فرمایا؟ سورہ رحمان ابتدائی آیتیں فرمایا الرحمن. مولا ہم جانتے ہیں تو سب سے مہربان ہے. ہمارا ایک سوال ہے کہ اے مہربان مولا، تو نے جو اپنے حبیب کو کہا کہ خیرات علم مانگو، مولا ہمارا سرگان ہے انہوں نے مانگی تو نے عطا فرمائی وہ خیرات. وہ کیسے؟ فرمایا علم القرآن. رحمان نے صاحب قرآن کو قرآن سکھا دیا. قرآن سکھانے والا کون؟ رحمان. سیکھنے والے کون؟ صاحب قرآن. اور رب کی چاہت ہے کہ حبیب علم کی زیادتی مانگے. حبیب کی چاہت ہے کہ وہ رب سے علم مانگے. رحمان علم دیتا ہے، حبیب علم لیتے ہیں. نصاب ہے قرآن. رب کتاب کا محتاج نہیں. جیسے اس پر معلم، حالانکہ معلمہ کا فعل ہے، قاضی پیدا بھی فرماتے ہیں، لیکن اس پہ عرف میں معلم اور استاد کا اطلاق نہیں ہوتا کہ عرف میں پیشہ ورانہ پڑھانے والے کو استاد کہتے ہیں. اس لیے یہ نہیں کہنا کہ وہ رب اپنے حبیب کا استاد ہے یا معلم. ہاں حبیب رب کے شاگرد ضرور ہے. علماء علم جانتے علامہ متعدی کا دو مفعول ہے. علامہ کا فعل ہوا ہے رحمان کی طرف جاتی ہے، لیکن مفعول تو ایک فکر ہوا قرآن جو سکھایا گیا. مفعول ثانی کون ہے؟ وہ جن کو سکھایا گیا. وہ کون ہے؟ وہ ہے خلق الانسان علمہ البیان. انسان کا مصداق کامل، فرد کامل، جس کا ترجمہ بریلی والوں نے یوں کیا انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا وعلمہ البیان، اور ما کان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا. آج تک جو ہو چلا، جو صبح قیامت تک ہوگا، وہ رحمان نے بذریعہ قرآن صاحب قرآن حبیب رحمان کو سکھا. وہ کتنے نہیں جاتے ہم ادھر ادھر. ہم پھر قرآن سے ہی پوچھیں گے قرآن تو نصاب بنا ہے ہمارے حبیب کے علم کا، بتا تیرے اندر کیا ہے. قرآن فرماتا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. چیزیں تو دو ہی ہوتی ہیں نا، یا خشک یا تر. تیسری تو ہے ہی کوئی. کائنات کی ہر چیز یا خشک ہے یا تر، کیونکہ کائنات کی ابتدا تری ہے. روحانی طور پہ نور ہے اوپر خلق اللہ نوری، لیکن اس نور سے مختلف جو چیزیں پیدا ہوئی. چار عالم بالا کی سب سے پہلے، لوح قلم عرش کرسی، اور چار اس جہان کی آگ پانی ہوا مٹی. اور میں سے جو چیز جس کو پھر دنیاوی طور پہ مادی طور پہ بنیاد بنایا وہ قرآن کے مطابق پانی. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ہر جاندار اللہ نے پانی سے بنایا. اسلام کے پہلے بادشاہ امیر المسلمین فاتح شام سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ رحمان کے دور میں رومیوں کا ایک سفیر سوار لے کے آ گیا اور کانچ کی یا کوئی طرح شیشے کی یا کوئی بوتل پکڑی ہوئی تھی.
کہ بھائی مسلمان علم کے بڑے شاہ سوار ہیں، کا سوال ہے اس میں ہمیں بس ساری سب کچھ دے، وہ چیز دو کہ کہو کہ ہم نے سب کچھ دے دیا۔ انہوں نے سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس سے مشاورت کی، کیونکہ اہل بیت کے بعد رسول پاک کا خاص روحانی فیض حضور کے چچا زاد بھی ہیں، اور براہ راست صاحب قرآن سے قرآن سیکھا ہے۔ اچھا، جو بچے یا شاگرد یا مرید استاد باپ پیر کے فرمان پہ کام مان لیتے ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں، کیونکہ کئی لوگ نہیں مانتے، استاد شاگرد پیر اور باپ کی بھی نہیں مانتے، بڑے بد نصیب ہیں، لیکن بڑے خاص خوش نصیب ہوتے ہیں جو مان لیتے ہیں۔ لیکن ان خوش نصیبوں سے آگے ایک خوش نصیب طبقہ ہے کہ انہیں آرڈر بھی نہ کرنا پڑے استاد باپ اور پیر کو، اور ان کی جو کام ہے وہ اللہ کر۔ ابن عباس حضور کے چچا دار ضرور تھے، لیکن حضور کے ایسے مرید اور شاگرد تھے۔ بخاری شریف میں سرکار آئے نا قضاء حاجت سے، ابھی تو ہم نے صرف تھوڑا سا بخاری کی طرف قدم بڑھایا ہے، ٹائم ہی نہیں رہا، تو واپس آئے نا تو آپ کے وضو کا سامان رکھا تھا۔ آپ کہیں گے کہ وضو کا سامان کیا ہے؟ وضو کا سامان پیارے آقا کی پیاری مسواک نہیں چھوڑی سرکار نے، تو نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ مرض وصال میں، یہاں تک کہ وصال والے دن میں ام المومنین کی گود میں وصال سے پہلے بھی جو آخری کام کیا ہے مسواک، اس سے محبوب بنا، بغیر چھوٹی سی لکڑی ہے، نسبت بڑی رکھتی ہے، انشاءاللہ کلمہ نصیب ہوگا اس کی برکت سے۔ اور جو نشے کا آتی ہے، علماء نے لکھا کہ برتے وقت کلمے سے محروم رہنے کا اسے شدید اندیشہ۔ مسواک کا دامن تھا تو یہ رکھا تھا، پانی رکھا تھا، سرکار نے پوچھا کس نے رکھا؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ، آپ کے چچا زاد ابن عباس نے رکھا۔ سرکار نے سینہ فیض میں جینا سے لگایا۔ بخاری میں دو روایتیں ہیں، دعا کی اللہ اے اللہ ابن عباس کو مفسر قرآن بنا، اور پھر روایت میں اللہ فقہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو مفتی اسلام بنا۔ ابن عباس سرکار کے فیض سے کتنا فیض پا، کیوں؟ قرآن سے وابستہ، قرآن کتنا علم دیتے ہیں اللہ۔ آپ فرماتے ہیں سید المفسرین حضرت مولا علی کا ارشاد مشہور ہے نا، وہ بھی روح المعانی میں، اور یہ بھی آپ فرماتے ہیں اگر صرف فاتحہ الکتاب کی تفسیر کر دو اتنی کروں اس کے بورڈ سے 70 عمر لاتے جائیں، صرف فاتحہ الکتاب۔ یہ تو حضور سے قرآن سیکھے ہو کا علم ہے، تو جس نے رب سے قرآن سیکھے خود۔ اور ابن عباس کیا کہتے ہیں، لوکانی اکاد بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، لوگوں صحب قرآن سے قرآن شان سے پڑھا ہے، اونٹ کی رسی میری گم ہو جائے میں قرآن کے علم کے ذریعے اسے بھی ڈھونڈ لوں، قرآن میں سے بتا دوں گا۔ یعنی وہ ہم تو اس قرآن کے زہر کو پڑھتے ہیں، ہمیں وہ زہر میں کہاں اس کو ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے ڈھونڈ، کیونکہ ایک قرآن کا ظاہر ہے، ایک قرآن کا باطن ہے۔ جنہوں نے دار ارقم میں خود صاحب قرآن سے پڑھا مکی زندگی میں یا مدنی زندگی میں، اسلام کے دوسرا مدرسہ وہ تھا مدرسہ، یہ تھا جامعہ، وہ تھا غیر حکومتی ادارہ، اس کے 40 طلبہ تھے۔ 40 میں کون تھے؟ جن کے سائے سے مرزا انجینئر سے لے کر ابو جہل تک دنیا کا ہر شیطان جن کے سائے سے بھاگتا ہے۔ امیر المومنین غیر المنافقین امام العادلین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، وہ 40 میں اسٹوڈنٹ تھے، لیکن وہ غیر رشیدہ۔ یہ سرکار نے خود ساری یہ قید کر کے دیے نظام، یہ ناظرۃ القرآن، یہ حفظ قرآن، یہ تجوید قرآن، یہ عالم القرآن ہونا، جسے ہمارے بڑے صغیر کی اصطلاح میں درس نظامی کہتے ہیں۔ سب کے بانی حقیقت میں دو جہاں کے سردار، غیر ریشی ادارہ دار ارقم کی صورت میں اس کے بانی سردار ہیں، غیر ریشی ادارہ، کیونکہ ریشی ادارہ کب بنتے ہیں؟ جب حالات درست ہوتے ہیں۔
مکی زندگی میں تو دیکھیں نا ہر وقت آزمائش ہے، وہ 13 سال زندگی، یہاں پھر جب اپنی حکومت قائم فرمائی، پھر جنگیں بھی ہوئیں، پھر فتح مکہ بھی ہوا، یہاں پھر سرکار نے رہائشی طلبہ رکھی جو 70 سے لے کر 400 تک بھی ہو جاتی، سرکار ان کے قیام و قیام کا بھی بندوبست فرماتے، ان کے علاج معالجہ کا بھی، اور انہیں پڑھاتے بھی۔ صاحب قرآن جب خود قرآن پڑھائیں، سبحان اللہ۔ اکثر اس جماعت کے جو مانیٹر ہیں نا، وہ دو حضرات رہے ہیں، حضرت افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الراشدہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا حجت المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن پچھلوں کے لیے، ہمارے لیے اور ہم سے پہلے جو گزرے یا بعد میں آئیں گے، ان کے لیے سنت قائم کرنی تھی نا۔ کبھی کبھی لنگر ہوتا تھا، کبھی نہیں بھی ہوتا تھا، پڑھائی ہوتی تھی، پڑھائی میں کمپرومائز نہیں تھا۔ پڑھائی تو ایسی تھی کہ استاد وہ تھے کہ ان کو دیکھ کر ہی ان کی بھوک بھی مر جاتی تھی، پیاس بھی مر جاتی۔ ان کے ظاہر جسموں میں بھی تر و تازگی آ جاتی، ان کے باطن بھی چمک اٹھتے، کیونکہ سب کو چمکاتے جو وہ ہیں۔ یہ تو ہمیں بریلی والوں نے سکھایا ہے۔ ہاں، وہ بریلی سے روح پر مدینہ ہو کر دامن پھیلا کے ہمیں یہ پڑھا رہے ہیں، کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، دار ارقم والے ہوں یا صفا والے، مکی سے آبا ہوں یا مدنی، عربی ہوں یا اجمی، علماء راشدین ہوں یا اسلام کے دیگر 6 افراد، بدر والے ہوں یا احد والے، تبوک والے ہوں یا خندق والے، کربل والے ہوں یا امام اعظم ہوں یا غوث اعظم، مجدد الفیضانی ہوں یا حضرت داتا جان بخش علی حجویری ہوں، حضرت بابا فرید ہوں یا تاجدار گولڈا ہوں، حضرت سلطان العارفین سلطان محمد باہر ہو یا حضرت سلطان العارفین سلطان محمد زکریا بغدادی ہوں، یا بریلی والے امام ہوں جو خود کہہ رہے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ تو پھر سرکار نے وہ درسگاہ قائم کرا، لوگ لاتے تھے لنگر، 2 قسم کے لوگ آتے تھے، ایک لاتے تھے تو عرض کرتے تھے آقا یہ عطیہ کیا ہے، عطیہ تحفہ گفٹ ہے، سرکار شاگردوں کو بٹھا کر خود بھی تداول فرماتے ان کو بھی کھلاتے، یعنی ان کی ڈبل ہی ہوتی۔ ہاں، دید حبیب سے روح کی بھوک بھی مر رہی ہے، اور وہ جسمانی جو ہے ضیافت وہ بھی ہو رہی۔ کچھ آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ یہ ہم لائے ہیں یہ صدقہ خیرات، 2 جہاں کے سردار کو اس سے بے نیاز تھے صدقہ خیرات سے، وہ تو خود بانٹنے والے تھے، تو پھر وہ اپنے زیر نگرانی شاگردوں میں تقسیم فرماتے۔ یہ وہی سنت آج تک چلی آ رہی ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ شوال المکرم کا آخری جمعہ ہے، 2 قسم کی میں نے شروع یہیں سے تمہید باندھی تھی، یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ خام خواہ میری کوشش ہوتی ہے جو مربع ٹائم اس سے اوپر نہ لیا جائے، ٹھیک ہے نا نشان؟ تو اتنا تو مجھے اللہ کی رحمت سے اندازہ ہے کہ آپ ذوق سے ہی بیٹھے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہو کہ بھائی کوئی شیڈول ایسا بنا کے آئیں کہ آج کہیں نہیں جانا، پھر تو مطلب ٹائم پر لے، ورنہ نہیں، ظاہر ہے کہ اپنے شیڈول ہوتے۔ تو ایک تحریک چلی ہوئی ہے جس کا تعلق ہے سال 9 ہے نا مدارس کا، کچھ اساتذہ نئے آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، اسی طرح طلبہ کچھ مدارس سے فارغ و تحصیل ہو کے جا رہے ہیں، کچھ نئے داخل ہو رہے ہیں، کچھ بعض مدارس اپنی تعلیم مکمل کر کے آگے مزید تعلیم کے لیے اور طرف جا رہے ہیں۔
یوں ہی ساتھ پھر جو پورا سال کا نظام چلنا ہوتا ہے عالم اسباب ہے، اس میں تو اسباب سے ہی چلتا ہے۔ یہ دیکھو اللہ نے معاش بانٹ دی، بندہ بندے کا محتاج ہو گیا، نظام چلتا ہے، ورنہ سب پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتے تو پھر بھوکے ہی رہتے۔ پھر انہیں صرف پڑھائی کو ہی اپنی بھوک مٹانے کے لیے آلہ بنانا پڑتا، کچھ کو اللہ نے لگا دیا ان کاموں میں جو ان کے لنگر پانی کا اہتمام کرے۔ اور اگر سارے ادھر لگ جاتے تو پھر دین کون سیکھتا، کون سکھاتا؟ پھر مسجدیں کیسے آباد ہوتی، ہمارا اسلامی نظام کیسے چلتا، شریف فتویٰ ہم کہاں سے لیتے، شریف مسئلہ کہاں سے پوچھتے، حرام حلال کی تمیز کیسے ہوتی؟ پھر اس معاش والے میں بھی اللہ نے تقسیم کر دی، جیسے علم والوں میں کیا تقسیم کر دی نا، سارے صرف حافظ قرآن بنتے تو وہی شریف مسائل کون بتاتا، اور اگر سارے علماء بنتے حافظ کوئی نہ بنتا تراویح کون پڑھاتا؟ ہے نا تقسیم۔ اسی طرح ادھر بھی تقسیم، سارے لوہے کے کام میں لگ جاتے تو لکڑی والا ہم کہاں سے ڈھونڈتے بھائی؟ سارے لکڑی کے کاروبار میں ہوتے تو لوہے کی چیزیں میں کون بناتے؟ سارے ملازم ہوتے تو اشیاء ہوتے کو اس کا ہاتھ سے لیتے، ہم تجارت والے نہ ہوتے، سارے تاجر ہوتے اور کاشتکار نہ ہوتے تو پھر وہی اشیاء خرد و نوش جو بنی بنائی ملتی ہے ان پہ گزارا ہوتا۔ یہ اناج کہاں سے آتے ہیں، گلے کہاں سے؟ تو یہ نظام ہے۔ اس لیے علم والے اپنا علمی صدقہ اور خیرات نہ روکیں، چھوٹا آئے بڑا آئے، مرد و زن، میر و جوان، ایک مسئلہ پوچھیں 10 پوچھیں، جو پڑھنا چاہیں، ناظرہ پڑھنا چاہیں، حفظ پڑھنا چاہیں، درس نظامی، جو مدرسہ جتنی ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں۔ اور جو معاش میں لگے ہوئے ہیں وہ یہ سوچیں کہ اگر یہ لوگ یہ دین کا کام چھوڑ کے یہ بھی ہماری طرح اتنا وقت ادھر دینا شروع کر دیں تو پھر یہ اسلام کی بہاریں، یہ مسجدیں، یہ آباد کیسے؟ انہوں نے ہمارا وہ اسلامی نظام بحال رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ادھر باؤنڈ کیا ہوا ہے، ان کی وہ ضرورت ہم پوری کریں۔ تو یہ میں نے اپنی طرف سے پیغام دیا۔ شاہ صاحب نے مجھے ایک لفظ بھی نہیں فرمایا، میں خود آیا ہوں تو مجھے خوشی ہوئی۔ پچھلی دفعہ میں ہنگامی آیا تھا، آخری 2-4 باتیں توجہ سے سنیے گا، میں بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا 2 منٹ ہے اس کے مطابق۔ شاہ صاحب نے سن 11-12 میں جامعہ نوریہ میں پڑھا، مجھ سے پھر میں 13 میں باقاعدہ چلا گیا۔ سن 16-17 میں جب آپ کے پاس آئے تو مجھے ایک دفعہ فون فرمایا تھا، اس کے علاوہ ہماری ملاقات نہیں۔ بابا سراج الدین پتہ نہیں اس مجمع میں ہے کہ نہیں ہے، بس ان کو ایک لفٹ دی میں نے بھی آبادی میں جمعے کے بعد، وہ بہانہ بنے، انہوں نے مجھے پھر بعد میں دعوت دی۔ میرے یہاں پہنچنے تک شاہ صاحب کو پتا تھا کہ وہ آ رہے، اور نہ مجھے پتا تھا وہاں شاہ صاحب بھی ہوں، پیچھے میں قریب جو آیا ہوں، تو بس وہ پھر بہانہ بنا۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، اور خوشی مزید آپ کو خوشخبری سناؤں کہ شاہ صاحب ماشاءاللہ ان پیروں میں سے تو ہے نہیں کہ ایک ہاتھ میں بٹیر ہو اور ایک میں مور ہو، ہاں، یا بھائی ادھر آپ نے کشتی کا مقابلہ رکھا ہے تو صدارت جی پیر وقاص حیدر شاہ صاحب کی، کتے اور ریچھ کی لڑائی اور صدارت جی ان کی نہیں، ان کو تو ماشاءاللہ آپ دینی جلسہ کریں گے تو وہاں دیکھیں گے صدارت کرتے ہوئے، حفظ کا بچہ پڑھانا ہے تو وہاں پیش دیکھیں گے، بھائی بچہ آپ کے پاس داخل کرائیں گے، آپ کو ماشاءاللہ عالم کورس بھی شروع ہو گیا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اب اپنے مدرسے میں پڑھانا بھی شروع کر دیا، اتنی مصروفیات کے باوجود کچھ پیریڈ بھی رکھ لیے، اور ساتھ میں ماشاءاللہ آن لائن مفتی کورس بھی شروع کر دیا، تاکہ جو شرعی مسائل میں یا اپنی روحانی مسائل کے ساتھ ساتھ رہنمائی ہے وہ تاکہ اس میں اور پختگی آ جائے۔ ساتھ میں اپنے بڑے صاحبزادوں کو بھی ماشاءاللہ درس نظامی میں لگا دیا، جو اصل ان کے خاندان اور ان کے بزرگوں کی اصل میراث تو یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے، میرے سمیت ہم سب کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق، خصوصاً ان دنوں کے حوالے سے آپ میں سے جو کسان بھائی ہیں، میری آپ سے خصوصی گزارش ہے
نہ صرف آپ خود، آگے جو آپ کے ہم شعبہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں ہوں یا ویسے آپ کے ہم شعبہ، یہ جس طرح سال گزرنے پر مال پہ، نقدی پہ اسلام نے زکوٰۃ رکھی ہے نا، اور سونا چاندی، یہ فصل کی زکوٰۃ ہے۔ قرآن کا حکم ہے وقت اکا ہوں یوم حصاد، کھیتی کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا۔ وہ حق کتنا ہے؟ اگر تو کھیتی خرچے کے بغیر ہی سیراب ہوتی ہے تو پھر 10واں ہے، اور خرچے سے ہوتی ہے تو پھر 20 میں ہے۔ لیکن ہے 100 میں سے 10 بوریاں ہوں یا 5 ہوں، لیکن ہے صحیح دونوں صورتوں۔ آج کل اکثر تو خرچے والی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ نصف کو شر ہوتا ہے لیکن وہ ہے اور وہ فرض ہے۔ اسی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ دیں ہی نہ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی ایسے جیسے کوئی آ گیا نا، اچھا منگتے پیشہ ور منگتے آ جاتے ہیں، ان کو تو لگتا ہی نہیں، ان کو دے دیتے ہیں، تھوڑا سا تو سمجھتے ہیں شرط آ گئی۔ اسی طرح دین کا طالب علم آ گیا، بے شک جان لگتا ہے، لیکن مانگی یہ نہیں کہ بھائی ایک آپ نے وہ مٹھی دے دی تو آپ سمجھے تھے، وہ حساب آپ نے خود کرنا، اور اس میں سے وہ جو کٹائی کے خرچے نا وہ نہیں نکالنے، وہ شریعت نے خرچے کا پہلے نکال دیا ہے نا، جو کاشت کرنے میں آپ کے خرچے ہوئے، جو شریعت نے آپ کے 10واں نہیں رکھا 20واں رکھا ہے، گھٹا دیا، آدھا کر دیا۔ بعض لوگ پھر اپنی اٹکل سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کٹائی یہ وہ بھوسا فلاں یہ اس کا بھی وہ نکالتے ہیں کہ وہ نہیں، اس کا نہیں، وہ نکالتے۔ تو یہ میں نے مسئلہ بھی بتا دیا اور ساتھ اپیل بھی کر دی، ان کے نمائندے، ان کے مدرسے کے طلباء، اساتذہ جہاں آپ کے پاس آئیں ان کو ویلکم کریں اور دل کھول کر کریں۔ یہی لوگ جو یہاں بچے پڑھیں گے، یہی آپ کے دینی نیٹ ورک کی آباد کاری کا ذریعہ بنیں گے، اور ان کے ساتھ وابستہ رہیں گے، روحانی طور پہ بھی، علمی طور پہ بھی۔ روحانی طور پہ اس وابستگی کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے ڈائریکٹ آپ غوث اعظم کے سلسلے میں پہنچیں اور آپ پیروں کے پیر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا اللہ سے یہ عہد ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے مریدوں کے بارے میں خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ نے بخشش کی خیرات عطا فرمائے۔ مسلمان کی ساری زندگی تو گزر بھی اسی چکر میں ہے، یہ اللہ بخش دے، اللہ بخش دے، اللہ نے بخش دے، اور یہ علمی طور پہ بھی وابستہ ہے تاکہ آپ کے بچے حافظ بن جائیں، قاری بن جائیں، عالم بن جائیں، دنیا میں بھی آپ کی آنکھوں کا نور بنے، آخرت میں بھی سرور بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ، سنت ادا کر